تو ہم جو بیان لے کے چلے تھے اب اس کو سچی مچی میں ختم کر رہا ہوں میں, اور سچی مچی میں وہیں سے آ رہا ہوں, لیکن میں بھول گیا ہوں میں چلا کہاں سے تھا. نہیں یہ تو ٹاپک ہی, میں تو دل کی اصلاح کی بات شروع کی تھی میں نے. ہاں میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹا سا سینے میں ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے, جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک, اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب. تو یہ روحانی دل مراد ہے. اس سے دیر آر ٹو ٹائپس آف دل. دل کی دو قسمیں ہیں, ایک کو جسمانی دل کہا جاتا ہے جو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, اس میں بلاکیج ہے یہ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا خراب ہو تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح میرے بھائی روحانی دل جب خراب ہو جاتا ہے تو بھی پوری باڈی کی ایسی کی تیسی, یعنی روحانی باڈی کی اوپر سے آپ فٹ فاٹ ہو گئے, مکے شکے چل رہے ہوں گے آپ کے سب کچھ, لیکن روحانی زندگی کی واٹ لگ جاتی ہے. اور سکون اور اطمینان کا جسمانی زندگی سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے, روحانی زندگی سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے. تو یہ والا جو دل ہے نا, اس کی اصلاح کے لیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون, اللہ کہتے ہیں ایسی قوم کو اللہ پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت. تو اس روحانی دل کی اصلاح کی کے لیے سب سے بڑی جو اس کی ہیلتھ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے, کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو, نہیں کم ہو. اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ بولو غالب, یہ پہلی شرط ہے. آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ پہلی ہے. اس کی مثال ایسے, ڈاکٹر کسی کو دیکھ کے کہے بھائی آپ کا تو اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ پہلے اس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا, باقی چیزوں پہ ہم کیا کریں گے, اس کے بعد بحث کریں گے. کل ایک صاحب مجھے ملے, اتنا غصے ہوئے, وہ بیچارے بھاری جسم کے تھے, کہتے ہیں یار آپ کیوں رگڑتے رہتے ہو یار ہمیں ایسے. صاحب یہ الفاظ تو نہیں, ان کا مطلب یہی تھا. میں نے کہا میں نے آپ کو تو مستثنا کیا ہوا ہے, میں نے تو لوگوں کو بولا ہے کہ جو قدرتی طور پہ بھاری نہیں ہے, بد پرہیزیاں کر کے بھاری ہوئے ہیں, آپ تو نیچرلی ایسے ہو. حالانکہ وہ نیچرلی ایسے تھے نہیں نا بھائی. کچھ لوگ قدرتی طور پہ ہوتے ہیں بھاری جسم کے, وہ چاہے کتنا بھی پرہیز کریں. میرے اساتذہ میں مشائخ میں ایسے لوگ, بزرگوں میں نے دیکھے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے, وہ قدرتی طور پر ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کوئی موٹا ہوگا کوئی دبلا ہوگا, یہ تو اللہ نے بنایا نا. سارے سلم اسمارٹ ہوتے ہیں تو دنیا کا نظام بھی, کوئی کالا ہوگا کوئی سفید ہوگا, کوئی بیمار ہوگا کوئی صحت مند ہوگا, یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور کچھ پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام, پھر بھی باریک کے باریک رہتے ہیں, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. لیکن وہ موٹاپا جو آپ کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو, وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اب میرا وہ 2 سموسے والا کلپ چل رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ جو میں نے 2 سموسے کھائے ہیں وہ روزہ رکھ کے, سحری بھی انتہائی معمولی سی, چند کھجوریں کھا لی ہیں وہ بھی نہیں. تو اگر رمضان میں آپ کی یہ مسلسل روٹین ہو, اس کے بعد آپ افطاری میں صرف 2 سموسے ہی پھوڑ رہے ہو, پھر سموسا اتنا برا نہیں ہے. اور وہ بھی لہسن کی چٹنی کے ساتھ جو ویسے کولیسٹرول کو کاٹتی ہے, اور اس کے ساتھ بھی لیمن واٹر, چینی کا کوئی استعمال نہیں. یہ والا اس شرط کے ساتھ 2 وہ بھی نہ کھاؤ تو اچھا ہے, لیکن وہ سارا ہٹا کے 2 سموسے چلا دیا. اب لوگ سموسے کھا کے سموسے بنتے چلے آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یہ جو کھانا پینا ہے نا, کھانا پینا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. پھر بھی میں اس لیے اس پہ بولتا ہوں کہ ہے یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک, لیکن شریعت نے اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا ہے. دیکھو اسلام کا ایک رکن ہے روزہ, رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, توحید, نماز, زکات, روزہ, حج, پورا ایک رکن ہے. ان ارکان میں کھانا پینا کوئی رکن ہے بھائی؟ اسلام کا ایک رکن ہے دیگ, چھٹا رکن حلیم بریانی ہے. نماز, اس کا کوئی کھانے سے تعلق ہے؟ نماز سے پہلے کتنی پلیٹیں کھانا ضروری ہیں؟ وضو ہے, کیا خیال ہے؟ غسل ہے, وضو ہے, کھانا ہے کہ جو بھی نماز کے لیے آئے 2 گلاس شربت کے پی کے آئے, 1 بریانی کھا کے مسجد میں داخل ہو, ورنہ الاؤ نہیں ہے. نہ نماز سے پہلے کیا کام ہے؟ طہارت, وضو ہے, غسل ہے, وغیرہ وغیرہ. نماز کے بعد حکم کیا ہے؟ زکات. زکات کے بارے میں ہے کہ پہلے زکات سے پہلے 1 دیگ کھاؤ, اور زکات ادا کرنے کے بعد خوشی میں 4 دیگیں. کہیں بھی نہیں ہے, اس میں بھی ہے پیسے دو. تیسرا رکن کیا ہے اسلام میں؟ روزہ. وہ تو ہے ہی اس کا نام کہ کھانا پینا چھوڑ دو. کھانا پینا کیا کرو؟ اچھا یہ یاد رکھو, افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے, زیادہ کرنا سنت نہیں ہے. یہ لوگ اگر زیادہ افطاری کرنا سنت ہوتا تو افطاری کے ٹائم پہ شریعت نے مغرب کی نماز نہ رکھی ہوتی, بلکہ اسلام کہتا آج مغرب کو عشاء کے ساتھ لے جا کے جمع کر دو. آج مغرب کو کب پڑھو؟ ڈیلے کرو, آج بھوکے ہو, صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے, کھاؤ. وہاں بھی اسلام نے بولا کہ کھا کے دھونے والے کھا, چل بھائی جلدی سے جا کے کیا کر, نماز پڑھ جا کے. نہیں 15 منٹ تو دور سے لوگوں کو آنے کے لیے ہوتے ہیں نا. خیر اتنا بھی نہیں نا کہ ایک کھجور کھا کے وہ بھاگا جا رہا ہے بیچارہ, اتنا بھی. تو پھر بھی 10 منٹ ہوتے ہیں اصل میں. 15 منٹ کا مطلب پہنچتے تو 10 منٹ میں کتنا کھا لے گا؟ نکالنے کا بھی تو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں. دوسرا جو امام لوگ ٹائم دیتے ہیں نا, وہ پبلک کو دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں نا. یہ کون سا سنت کے مطابق ایک کھجور کھا کے نماز, اگر جلدی نماز ہو تو یہ نماز چھوڑ دے گا, نماز چھوڑ دیں گے لوگ. خیر تو یہاں بھی یہ 5واں رکن کیا ہے؟ 4تھا رکن ہے حج. توحید کے بعد 5واں رکن ہے حج. اس میں بھی کیا ہے؟ کھانا پینا ہی نہیں ہے. مشقت. سارے احکامات ویٹ لاس کرنے والے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کا ویٹ آپ دیکھو, جتنا نیک ہوگا
اور میں بار بار بتاؤں یہ وہ لوگ جو کھا کھا کے ہو رہے ہیں، اس سے بزرگان دین یا نیک لوگ مراد نہیں ہے. میں نے بتایا صحابہ میں بھی بھاری جسم کے لوگ تھے، تو اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں سموسے پکوڑوں کے خلاف اور یہ جو میٹھے کے خلاف، اور اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بار بار بخاری کی حدیث سناتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بخاری کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بس یہ مفہوم سنا کے بیان ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی وہ دو خرابی ہوں گی. دو میں نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 موٹاپا. کھانے کی وجہ سے موٹاپا. تو اس لیے ہم کھاتے ہم بھی ہیں لیکن ثواب سمجھ کے نہیں کھاتے. جس دن بھی زیادہ کھا رہا ہو تو بس احساس ہوتا ہے کہ توبہ کر لے، مرنے سے پہلے کیا کر لے. کھاتے ہم بھی ہیں، ہم کو بہت نیک نہیں ہے. اس طرح میری ویڈیو بنا کے ڈال دینا کہ دیکھو مفتی صاحب نے اس دن بیان کیا تھا کم کھانے پر، اور آج مفتی صاحب کا اپنا اسٹائل دیکھو. ہم تو اقراری مجرم ہے بھائی، اقراری مجرم. ہم اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ یہاں بریانی کے بارے میں بولا تھا، اتنے چاول اتنا آئل دے، تکاف والے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا چاول چھوڑ دو، لو کارب ڈائٹ کھایا کرو وغیرہ وغیرہ. اچانک دیگ آئی ہے، ڈھکن کھلا ہے. بریانی کے دیگ کا جب ڈھکن کھلتا ہے نا، اس ڈھکن کا بڑا مزہ ہے یار. وہ تو بھگو کے آئے ہیں خوشبو کے. ایک تو بریانی کا بھی بڑا غرق ہو گیا ہے آج کل. دیگ کی بریانی بھی اب دیگ کی، لیکن وہ واقعی بریانی تھی. تو پھر ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے کہا اس کے بعد دوبارہ فرمانا شروع کر دیں گے، اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے بھی وہ پھوڑی ہے سب کے ساتھ، مگر اس کے فضائل بولو نہیں سنائے. کہ پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے بھائی، وہ ہماری عادت ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام روزوں کا اور فاقوں کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزے رکھنا شروع کرو، عادت ڈالو روزے کی، بھوکا رہنا شروع کرو، سنت ہے. اور یاد رکھو اس سے اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اتنے ٹائم کھانا ضروری ہے، وہ ڈاکٹر کو برا بلا مت کو، بولو اس بیچارے کی تحقیق اپنی ہوگی. اسلام کے مقابلے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. اگر اسلام نے روزوں کا حکم دیا ہے مان لو اس میں آپ کی صحت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا